اس کی بلیک پراڈو یونیورسٹی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا کر کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں شیطان بھائیوں نے ضد کی تھی کہ آج ان کو یونیورسٹی سے لینے احان شاہ خود آئے، جو اس کو مجبوراً ماننی پڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی لاڈلی بہن حورین کو کالج سے پک کر کے گھر ڈراپ کر چکا تھا۔ اب ان دونوں کے انتظار میں تھا، جن کا کہنا تھا کہ وہ 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنا موبائل دیکھ رہا تھا جب اچانک سے ہی کوئی اس سے ٹکرایا۔ اس نے فوراً سے پہلے سر اٹھا کر دیکھا۔ I'm sorry، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ اپنی باریک آواز میں شرمندگی سے بولی۔ وہ اپنے بھائی سے میسج پر بات کرتی ہوئی چل رہی تھی جب اسے خبر ہی نہ ہوئی وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے بندے سے ٹکرا چکی ہے۔ جبکہ اس کی آواز سنتے احان شاہ وہیں سٹل ہوا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا، بس اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے میں مگن تھا۔ دیکھیں، میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی تھی، آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ شانزے نے فکرمندی سے کہا کہ احان شاہ اس بار ہوش میں آیا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، احان نے نرمی سے کہا۔ اف، شانزے نے گہرا سانس بھرا۔ جی، یہ میری گناہ گار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بولا۔ دایان جو اپنے موبائل پر نظریں گاڑے اس کے ساتھ چل رہا تھا، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہیں جانی؟ دایان نے سامنے دیکھنے کی بجائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈی، سامنے دیکھو سٹوپڈ، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ریان، میں سٹوپڈ نہیں، وہ بولتا ہوا سامنے دیکھتے ہوئے بات بیچ میں ہی چھوڑ گیا۔ منہ تو بند کر لو ڈی، اس کا کھلا منہ دیکھتے ریان نے شرارت سے کہا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے بگ بی جس کے خیالوں میں کھوئے سے رہتے ہیں، وہ ہماری ہی پروفیسر ہیں، پروفیسر شانزے؟ دایان نے ایک ہی لمحے میں معاملہ سمجھتے ہوئے ریان کی طرف دیکھا۔ ریان نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ونک کی تھی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ویسے ڈی، سوچو، اگر پروفیسر شانزے ہماری بھابھی بن جائیں تو ہمارا کتنا فائدہ ہوگا؟ ریان چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا تھا۔ ہاں بالکل، اور تو اور ہمیں گھر میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا نا۔ مجھے برتن دھونے پڑیں گے اور نہ ہی تمہیں کھانا بنانا پڑے گا، اور اگر بھابھی ہماری سائیڈ ہو گئیں تو بگ بی کی چمچی حورین شاہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ دایان تو اپنی سوچ میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا۔ اس کو روزانہ رات کے برتن دھونے پڑتے تھے، جن کو دھوتے ہوئے اسے موت آتی تھی۔ احان شاہ جب بھی رات کو آتا تھا، اس کو کھانا دینے اور برتن دھونے کی ڈیوٹی دایان کی تھی، جبکہ وہ باہر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، نہ ہی کسی ملازمہ کے ہاتھ کا کھاتا تھا۔ اس لیے ریان خود کھانا بناتا سب کے لیے۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں وہیں کچھ فاصلے پر ہی رک گئے تاکہ سین کو دیکھ سکے۔ شانزے احان شاہ سے معذرت کرتی ہوئی آگے نکل گئی، جبکہ احان شاہ کو اپنی شانزے سے پہلی ملاقات یاد آئی۔ شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر واقع اس کی پرتعیش اور مہنگے ترین ریسٹورنٹ کی چمک دھمک دور سے ہی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ رات کے سحر انگیز سائے گہرے ہو رہے تھے اور ریسٹورنٹ کے اندر کی مدھم روشنیوں نے ماحول تھا۔ اسی دوران ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی جدید ترین بی پراڈوس پارکنگ میں آ کر رکی، اور گارڈ نے تیزی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے نکلنے والا احان شاہ تھا، جو بزنس کی دنیا کا ابھرتا ہوا ستارہ تھا، جس کے نام کا سکہ اس وقت مارکیٹ میں چلتا تھا۔ وہ اپنے مخصوص باوقار انداز میں چلتا ہوا ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی دراز قد اور مضبوط شخصیت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی بے نیازی اور سنجیدگی تھی، جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ ویٹر نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انتہائی احترام کے ساتھ اسے اس کی مخصوص ٹیبل کی طرف لے جانے لگا، جو ایک کونے میں قدرے خاموش جگہ پر واقع تھی، جہاں اس نے اپنے غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ایک اہم بزنس ڈیل فائنل کرنی تھی۔ احان شاہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھا۔ میٹنگ شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے اطمینان سے ٹیک لگائی اور اپنی فائلوں پر آخری نظر ڈالنے لگا۔ اسی دوران اس کی سماعتوں سے چند لڑکیوں کے کھلکھلانے اور ہنسنے کی آوازیں ٹکرائی۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے سر اٹھا کر سامنے والی ٹیبل کی طرف دیکھا، جہاں 4 لڑکیاں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ ان لڑکیوں کے درمیان میں بیٹھی ایک لڑکی
اپنی معصومیت اور خوبصورتی کی وجہ سے الگ ہی چمک رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر نفیس لباس پہن رکھا تھا اور سر پر سلیقے سے جمایا ہوا دوپٹہ۔ احان شاہ کی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی لمحے کے لیے اس پر ٹکی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کی باتوں پر مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ لیکن احان شاہ نے صرف ایک سرسری نگاہ ڈالی اور دوبارہ اپنی فائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے کام ہمیشہ جذبات پر مقدم رہتا۔ شانزے اور اس کی سب سہیلیاں اپنی آؤٹنگ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی۔ وہ کافی عرصے بعد ایک ساتھ اکٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس سنانے کے لیے ڈھیروں کہانیاں تھیں۔ اسی دوران ایک ویٹر ان کی ٹیبل پر آرڈر لینے کے لیے آیا۔ اس ویٹر کے انداز میں ایک عجیب سی لچک اور نظروں میں ناگوار سی چمک تھی۔ وہ آرڈر لکھتے ہوئے بار بار شانزے کی دوست علیزہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ ٹیبل کے کونے پر بیٹھی تھی۔ علیزہ نے شروع میں اسے نظر انداز کیا، لیکن ویٹر کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے جان بوجھ کر علیزہ کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی اور ایک ایسے جملہ بازی کی جو صرف علیزہ ہی سن سکی۔ علیزہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف لہرانے لگا۔ شانزے، جس کی ساری حصیں اسی طرف تھی، وہ فوری طور پر بھانپ گئی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ شانزے نے نامحسوس انداز میں علیزہ پر نظریں ٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے جب ویٹر کی وہ گھٹیا حرکت دیکھی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو ابھی چند لمحے پہلے کہے لگا رہی تھی، اب اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، جس سے ارد گرد کے لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ احان شاہ نے بھی چونک کر سر اٹھایا۔ اس بار اس کی نظریں سیدھی شانزے پر تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ ابھی تو وہ لڑکی ہنس رہی تھی، اب آخر ایسا کیا ہو گیا جو وہ یوں سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے علیزہ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی؟ شانزے نے بلند آواز میں ویٹر کو مخاطب کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ میڈم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ویٹر پہلے تو گھبرا گیا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے ڈھٹائی سے بولا، آخر ان کے پاس کون سا کوئی ثبوت تھا؟ ویٹر کو جھوٹ بولتے دیکھ کر شانزے کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری تو… وہ آگے بڑھنے لگی جب اس کے پاس کھڑی سارا نے تیزی سے اسے اپنے قابو میں کیا۔ شانزے، چھوڑو نا، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ ایسے کیسی چھوڑوں؟ ایسے لوگوں کو ہماری ہی وجہ سے شہ ملتی ہے، اور تم اپنی یہ صفائیاں اپنے پاس رکھو۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم جیسے لوگوں کو تمیز سکھانا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اس نے ویٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر کہا۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز میں مینیجر کو پکارنے لگی۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر، جس کو ایک ویٹر پہلے ہی جا کر اطلاع دے چکا تھا، صورتحال کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا، بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ میڈم، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ مینیجر نے شانزے سے معذرت خواہانہ انداز میں پوچھا۔ شانزے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سب کے سامنے ویٹر کی اس حرکت کو بے نقاب کیا۔ مجھے اس ویٹر کا جاب سے ریزگنیشن لیٹر ابھی چاہیے، ورنہ میں پولیس کو فون کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں ضائع کروں گی، اور تمہارے اس ریسٹورنٹ کی بدنامی کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ مینیجر نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن شانزے اپنی جگہ پر ڈٹی رہی۔ اس کا یہ دبنگ روپ اور اس کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ مینیجر کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ لیکن شانزے کی دوستوں نے مینیجر کو روک دیا۔ وہ اس ویٹر کو معاف کرتے کہتی آرام شانزے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوئے اسے ریلیکس کر رہی تھی، جبکہ شانزے کو علیزہ پر غصہ آ رہا تھا، جو بجائے اس ویٹر کو منہ توڑ جواب دینے کے ڈری سہمی بیٹھی رہی تھی۔ احان شاہ یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو عام طور پر ایسی لڑائی جھگڑوں سے دور رہتا تھا، آج اسے اس لڑکی کے انداز نے متاثر کیا۔ اسے شانزے کی ہمت اور اس کا اپنی سہیلیوں کے لیے کھڑا ہونا بہت اچھا لگا۔ اس لڑکی کا نڈر پن دیکھ کر احان کے لبوں پر ایک ہلکی سی غیر محسوس مسکراہٹ آئی، اور اس کے دل کے کسی کونے میں اس لڑکی کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہوا۔ لیکن وہ احان شاہ تھا، وہ اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کا عادی نہیں تھا۔ عین اسی وقت اس کے غیر ملکی کلائنٹس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور احان نے فوراً خود کو نارمل کیا۔ اس نے اپنی نظریں شانزے سے ہٹا لی اور اپنے بزنس موڈ میں واپس آ گیا۔
اس کے لیے یہ ڈیل لاکھوں ڈالرز کی تھی، اس لیے اس نے اپنی تمام تر توجہ میٹنگ پر مرکوز کر دی اور شانزے کے بارے میں سوچنا فی الحال بند کر دیا۔ میٹنگ کافی طویل چلی، بحث و مباحثہ ہوا، کچھ باتیں انہوں نے احان شاہ کی مانی تو کچھ ان کی احان شاہ نے، اور آخرکار احان شاہ اپنی مہارت اور ذہانت سے اس ڈیل کو فائنل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ کافی مطمئن تھا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس نے ایک طویل سانس لیا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر لاشعوری طور پر سامنے والی ٹیبل کی طرف گئی جہاں وہ دبنگ لڑکی بیٹھی تھی، لیکن اب وہاں صرف خالی کرسیاں اور استعمال شدہ برتن پڑے تھے۔ شانزے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا چکی تھی۔ احان کو ایک پل کے لیے ایک عجیب سی خالی پن کا احساس ہوا۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ اس کا نام بھی نہ جان سکا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرنے کا کوئی موقع مل سکا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور اس لڑکی کے غصے بھری آنکھوں اور پر اعتماد لہجے کو یاد کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی فائلیں سمیٹی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے حساب سے اس کی یہ ملاقات اتفاقیہ تھی جو اس کے دل پر گہرا نقوش چھوڑ گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی پلان کر رکھا ہے۔ احان اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو گھر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، مگر اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اب بھی وہ سفید لباس والی لڑکی اپنی سہیلی کے لیے لڑتی ہوئی نقش ہو چکی تھی جو اسے بار بار بے چین کر رہی تھی، اور اس واقع ہوئے سال گزرنے والا تھا کہ آج تک وہ لڑکی احان شاہ کی نظروں سے نہ ہٹ سکی، نہ ہی اس لڑکی سے کوئی ملاقات ہوئی۔ پر وہ نہیں جانتا تھا آج وہ اسے مل جائے گی، وہ بھی بنا اس کے ڈھونڈے۔ بھگ بھی کیا سوچ رہے ہیں یار، گھر چلیں، حور ویٹ کر رہی ہوگی، ریان نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے شرارت سے کہا تھا۔ وہ دونوں شانزے کے وہاں سے جانے کے بعد وہاں پہنچے اور کب سے احان شاہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر ریان نے ہی خود پر رحم کرتے ہوئے احان شاہ کو ہوش دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں کیا ہوا؟ احان نے ریحان کے بلانے پر ہوش میں آتا حیرت سے بولا۔ گھر چلیں، حورین انتظار کر رہی ہوگی۔ اس بار دیان نے مسکرا کر کہا تو احان شاہ سر ہلاتا ہوا تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ سارے راستے وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے احان کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے آئے تھے، لیکن شانزے کے بارے میں پوچھا کچھ نہیں تھا۔ اس کا کیا پتا تھا، انہیں سزا دیتے ہوئے پیدل گھر تک آنے کا کہہ دیتا۔ نہیں، وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے، اس لیے خاموش ہی بیٹھے رہے۔ وہ لوگ جیسے ہی گھر پہنچے، سامنے لاؤنج میں صوفے پر حورین منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ارے کیا ہوا میری گڑیا کو؟ احان شاہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ آ گئی آپ کو میری یاد؟ تھوڑا اور لیٹ آتے تاکہ آپ کی گڑیا آئس کریم کی کریونگ کرتے کرتے ہی مر۔ گڑیا؟ وہ بول رہی تھی جب اس کی اگلی بات سمجھتے ہوئے احان شاہ نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے وارن کیا۔ وہ اپنی گڑیا پر سختی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کا لہجہ نارمل تھا، لیکن آنکھوں میں سرخی بتا رہی تھی اسے حورین کے بولے جانے والے الفاظ کتنی تکلیف مبتلا کر چکے ہیں۔ حورین کو جب احساس ہوا تو اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی، جبکہ وہیں دیان اور ریان کا بھی حال احان جیسا ہی تھا۔ ماں باپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد وہ چاروں ہی ایک دوسرے کو لے کر بے حد حساس تھے۔ بھیا، حورین نے شرمندگی سے احان شاہ کو پکارا جو سنجیدہ سا سامنے ٹیبل پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ احان شاہ کی حالت دیکھتے ہوئے حورین تڑپتی ہوئی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی، اس کے گھٹنوں پر سر رکھ گئی۔ I'm sorry بھیا، اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ احان شاہ نے بنا کچھ بھی کہے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے بھائی چھوڑیں اسے، یہ تو ایسے ہی آل فول بولتی رہتی ہے۔ اب اس کے لیے لائی آئس کریم میں اور ڈی کھائیں گے۔ ریان ملازمہ کے آئس کریم نکال کر لانے پر اپنا منہ ٹھیک کرتا ہوا بولا۔ وہ ریان کی بات پر بنا ری ایکشن دیے ویسے ہی بیٹھی احان کی طرف دیکھتی رہی۔ بہنیں یوں قدموں میں نہیں بیٹھتی، آپ ہمارے دل میں رہتی ہو۔ احان شاہ نے مدھم سا مسکرا کر بولتے ہوئے اس کو اٹھاتے ہوئے اپنے برابر بٹھایا۔ حورین نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ احان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اگر آپ دونوں کی صلح ہو گئی ہے تو ہم سب آئس کریم کھا لیں ورنہ پگھل جائے گی۔ دیان آئس کریم کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو احان اور حورین مسکرائے۔ وہ چاروں اپنی اپنی پلیٹ آئس کریم کی اٹھاتے ہوئے کھانے لگے۔
جبکہ بیچ میں ان سب کی مستی بھی جاری تھی۔ احان شاہ مسکراتے ہوئے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان فائنلز ختم ہوتے ہی اور اب نیا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا جو ان کا آخری سیمسٹر تھا۔ آج ان کا پروفیسر نادیہ کے ساتھ پہلا لیکچر تھا۔ وہ لیکچر لے کر ابھی فری ہو کر کھڑی ہوئی تھی کہ پروفیسر شانزے نے کلاس میں آتے اسے مخاطب کیا۔ ساری یونیورسٹی جانتی تھی کہ وہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ نادیہ انہیں خدا حافظ کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ریان اور دایان ابھی تک پروفیسر دانیہ کے سمجھائے گئے ٹاپک کے ساتھ سر کھپا رہے تھے۔ وہ دونوں جتنے بھی شرارتی تھے لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ پہلے نمبر پر تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے رجسٹر سے نظریں اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نہیں سمجھ آیا، دونوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ چل جانی میم کے پاس ہی چلتے ہیں۔ ریان نے کھڑے ہوتے رجسٹر پین اٹھاتے دایان کو بھی اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پروفیسر نادیہ کے آفس کے باہر کھڑے تھے۔ اندر جانے کی اجازت ملی تو دونوں اندر داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، شانزے نے ان دونوں کو سلام کا جواب دے کر ان دونوں کو دیکھ کر کہا جو اسے سلام کرتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو چکے تھے۔ اوکے، اب تم یونی سے چھٹیاں لے رہی ہو تو پھر تمہاری شادی پر ہی ملیں گے، نادیہ نے ہنس کر کہا۔ شانزے اپنی مسکراہٹ دباتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ دونوں تو نادیہ کی بات سن کر سکتے میں آ چکے تھے۔ کیا بات ہے ریان؟ نادیہ نے ان کو یوں کھڑے دیکھا تو تعجب سے بولی۔ میم کیا کہا بھی آپ نے؟ شانزے میرا مطلب شانزے میم کی شادی؟ ریان اس کے ٹیبل کے پاس جا کر کھڑا ہوتا حیرت سے بولا۔ ہاں، شانزے کی شادی ہے اس ویک جمعے کو، نادیہ نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بائی دی وے، آپ لوگ خیریت سے آئے تھے؟ ان دونوں کو شکلیں دیکھتے وہ نرمی سے بولی۔ جی میم، یہ ٹاپک سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے ریان کوئی بھنڈ مارتا دایان تیزی سے آگے آتا ہوا نادیہ کے سامنے رجسٹر اوپن رکھتا ہوا بولا۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے میں سمجھاتی ہوں۔ نادیہ نے ان دونوں کو کھڑے دیکھ کر ٹیبل کی دوسری طرف رکھی چیئرز پر بیٹھنے کا اشارہ دیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بیٹھ چکے تھے۔ نادیہ انہیں ٹاپک سمجھا رہی تھی لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں تو بس شانزے کی شادی اور اپنے بگ بی کی پہلی محبت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ نادیہ کے ٹاپک سمجھانے کے بعد وہ دونوں آفس سے باہر نکل آئے تھے۔ اب دونوں کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا اور دونوں ہی اپنی سوچ میں اپنے بھائی کی محبت اسے دلوانے کا طریقہ سوچ رہے تھے۔ جب انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا گھر آتے ہی حورین ان کے انتظار میں تھی۔ احان شاہ اسے چھوڑ کر واپس آفس جا چکا تھا اور اب وہ اکیلی بور ہو رہی تھی۔ آخر کو اس کے دونوں شیطان بھائی بھی تو اس کے پاس نہیں تھے جن کا وہ دماغ کھاتے۔ ان کے آتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی کہ اسے نوڈلز بنا کر دیں اور وہ دونوں اسے چھیڑتے ہوئے اپنی لاڈلی کی فرمائش بھی پوری کر رہے تھے، ساتھ اسے چڑھا بھی رہے تھے۔ آخر اسے چڑھائے بنا سکون بھی تو نہیں ملتا تھا انہیں، جس پر بدلے میں حورین انہیں وہی پرانی دھمکی دے رہی تھی کہ وہ احان بھیا کو بتائے گی، اور اس کی یہ دھمکی ہوا میں بالکل نہیں اڑائی گئی تھی کیونکہ احان شاہ حورین کی شکایت لگانے پر انہیں اچھی خاصی سزا دیتا تھا، چاہے ان کی غلطی ہو یا نہیں۔ اس کے لیے اس کی گڑیا ہی تھی جس کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ نکاح کا دن شانزے کے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سفید و سنہری عروسی لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ صرف اپنے اکلوتے بھائی حائم خان کے ہاتھ میں دیا تھا، جو اپنی بہن کو جلد از جلد گھر بساتے دیکھنا چاہتا تھا۔ شانزے کے دل میں اس شخص کا عکس ابھی تک دھندلا سا موجود تھا جس سے وہ یونیورسٹی کے باہر ٹکرائی تھی، لیکن وہ حقیقت پسند تھی۔ حائم خان نے اس سے اس کی مرضی پوچھی جس پر اس نے یہ فیصلہ اپنے بھائی پر چھوڑتے ہوئے اسے معتبر کیا تھا۔ ریان اور دایان نے جب سے پروفیسر نادیہ سے شانزے کی شادی کا سنا تھا ان کے چین و سکون غارت ہو چکے تھے۔ وہ اپنی بھگ بھگ کی اداسی اور ان کی پہلی محبت کو یوں ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جی، اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو بگ بھی ساری زندگی اکیلے ہی گزار دیں گے، ریان نے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو جانی، آج ہمیں حائم خان کی دشمنی مول لینی پڑے گی تو لیں گے، لیکن پروفیسر شانزے کو شاہ ولا کی بہو اور اپنی بھابھی بنا کر ہی دم لیں گے۔ بگ بی کے لیے ہم ایک کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، دایان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
تو ریان نے اس کی طرف دیکھتے اس کا اشارہ سمجھتے کار کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ نکاح کی تقریب شروع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ ریان اور دایان ویٹر کے روپ میں شانزے کے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گھر میں گہما گہمی تھی۔ اسی شور شرابے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شانزے کے کمرے تک پہنچ گئے۔ اس کا کمرہ وہ ملازمہ سے پہلے ہی پوچھ چکے تھے۔ شانزے نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ انہیں پہچانتی تھی، لیکن وہ یہاں کیا کر رہے تھے اس بات پر وہ حیران تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ بھی پوچھتی، دایان نے آگے بڑھتے تیزی سے ان کے منہ پہ رومال رکھ دیا، جس سے وہ بے ہوش کی دوا لگی تھی۔ چند ہی لمحوں میں شانزے بے ہوش ہو کر نیچے گرتی۔ جب انہوں نے تیزی سے اسے سنبھالا تھا، انہوں نے بڑی مہارت سے اسے پچھلی کھڑکی کے راستے نکالا اور گاڑی میں ڈال کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ دوسری طرف حائم خان جو اپنی بہن کے نکاح کے انتظامات میں مصروف تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ شانزے اپنے کمرے میں نہیں ہے اور کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ اس نے فوراً سے پہلے سیکیورٹی روم کا رخ کیا۔ کون ہیں لوگ جن کی اتنی ہمت کہ حائم خان کی بہن کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے جا چکے ہیں؟ اس نے دھاڑتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ فوراً CCTV فوٹیج اور گاڑی کا نمبر ٹریس کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں حائم خان کے پاس رپورٹ پہنچ چکی تھی۔ سائیں، یہ گاڑی شاہ ولا کی ہے۔ ریحان شاہ کے چھوٹے بھائیوں ریان اور دائم خان نے میڈم کو اغوا کیا۔ حائم خان کی خاص آدمی نے آتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی۔ حائم خان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ ریحان شاہ، تم نے آگ سے کھیلا ہے، اب دیکھو میں تمہاری سب سے کمزور رگ پر ہاتھ کیسے رکھتا ہوں۔ وہ غرایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سے تو نہیں جانتے تھے، لیکن ایک ہی فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے دونوں میں سلام دعا ضرور تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ریحان شاہ کی فیملی کی تمام ڈیٹیلز اس کے سامنے پڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک صفحہ کھلا ہوا تھا جس پر حورین شاہ کی تصویر اور اس کا نام لکھا تھا، ساتھ ہی اس کی ڈیٹیلز بھی۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے گارڈز کو کالج بھیجا۔ جب گارڈ وہاں پہنچے تو حورین روز کی طرح ریحان شاہ کا آنے کا سوچتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ جب اسے بنا موقع دیے حائم خان کے آدمیوں نے اسے گاڑی میں ڈھالا اور سیدھا اپنی حویلی لے آئے۔ ریحان شاہ اپنے آفس میں تھا۔ وہ ابھی ایک اہم میٹنگ میں فارغ ہوا تھا جب اس کا فون بجا۔ یہ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ ہیلو، ریحان شاہ اسپیکنگ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ریحان شاہ، میں حائم خان بول رہا ہوں۔ تمہارے بھائیوں نے میری بہن کو اس کے نکاح والے دن اغوا کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اب سنو، تمہاری لاڈلی بہن حورین شاہ اس وقت میری قید میں میری حویلی میں موجود ہے۔ اگر اسے صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو میری بہن کو ابھی کے ابھی یہاں لے کر آؤ اور اپنی بہن کو لے جاؤ۔ حائم کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ریحان شاہ کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ حائم خان، ہوش کے ناخن لو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بول رہا تھا لیکن فون کٹ چکا تھا۔ اسی لمحے اسے گھر کی پرانی ملازمہ کی کال آئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ جی غضب ہو گیا۔ ریان اور دایان بابا کسی لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لائے ہیں۔ وہ دلہن کے لباس میں ہے اور بے ہوش ہے۔ وہ ملازمہ کانپتی ہوئی آواز میں بولتی سامنے کھڑے دایان اور ریان کو دیکھ رہی تھی۔ ریان کے ہاتھ میں چھری تھی جس کے نوک کو دیکھ کر ملازمہ کو اسی چھری سے خوف آ رہا تھا، جبکہ ملازمہ کی بات سنتے ریحان شاہ فون بند کر چکا تھا۔ ملازمہ کے فون رکھنے پر ریان اور دایان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور سامنے صوفے کی طرف دیکھا جہاں شانزے بے ہوش پڑی تھی۔ دراصل انہوں نے اتنی ہمت تو دکھا دی تھی کہ وہ لوگ شانزے کو کڈنیپ کر لائے، لیکن اب وہ دونوں ریحان شاہ کی دہشت سے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اس لیے ریحان شاہ کو خود بتانے کی جگہ اس کے غصے سے بچنے کے لیے ملازمہ کا سہارا لے رہے تھے۔ یہ کام صرف اور صرف ان دونوں نے مل کر کیا تھا۔ اس میں انہوں نے حورین کو بھی شامل نہیں کیا تھا۔ اس کا کیا پتہ تھا کہ وہ ان کی بات سنتے ہی جا کر ریحان شاہ کو بتا دیتی اور بنا کچھ کیے ہی انہیں ریحان شاہ سے سزا مل جاتی۔ اس لیے انہوں نے اپنا کارنامہ انجام دینے کے بعد سزا حاصل کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ریحان شاہ کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں نے اتنی بڑی حرکت کر ڈالی ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا وہ آفس سے نکلا
اور سیدھا گھر کی طرف گاڑی دوڑائی۔ جب وہ شاہ ولا پہنچا تو ریان اور دیان لاؤنج میں سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ صوفے پر شانزے ہوش میں آ چکی تھی اور حیرانی سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ ایہان نے جیسی شانزے کو دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک پل کے لیے اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا جب اسے حائم خان کے الفاظ یاد آئے تھے کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کا نقش اس کے دل پر برسوں سے ثبت تھا۔ آج اس کی بہن کا نکاح تھا، لیکن اس وقت اس کی بہن کی زندگی خطرے میں تھی۔ تم دونوں کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ایہان کی گرجدار آواز نے در و دیوار ہلا دیے۔ بگ بی، ہم تو بس آپ کے لیے، ہمیں پتہ چلا کہ پروفیسر شانزے کی شادی ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا۔ ریان نے کانپتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، جانتے بھی ہو کیا کر چکے ہو تم لوگ۔ ایہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو کیا ڈانٹ رہے ہیں مسٹر شاہ؟ یہ آپ کا ہی کارنامہ ہے۔ آخر آپ نے ان کی تربیت ایسی ہی کی ہے جو ان لوگوں نے مجھے میرے نکاح کے وقت میرے گھر سے کڈنیپ کر لیا۔ شانزے جو کب سے ریان اور دیان کے منہ سے اپنے بھائی کی محبت کا سنتے، اوپر سے کڈنیپ کرنے پر بھری بیٹھی تھی، وہ اس کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ مس شانزے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ایہان نے اپنی پیشانی مسلتے بمشکل شانزے کے الفاظ ہضم کرتے ہوئے کہا۔ او واو مسٹر شاہ، آپ نہیں جانتے تھے۔ جھوٹ بڑے اچھے بول لیتے ہیں آپ۔ شانزے نے تالی بجاتے ہوئے اسے داد دیتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ بھابی، بگ بی بالکل بے قصور ہیں، یہ ہم دونوں کا پلان تھا۔ ریان دیان آگے آتے دونوں ایک ساتھ بولے۔ شانزے نے انہیں بھی کڑی نظروں سے دیکھا۔ خاموش رہو تم دونوں، تم لوگ جانتے بھی ہو تمہاری اس بے وقوفی کی قیمت حورین چکا رہی ہے، وہ حائم خان کی قید میں ہے۔ ایہان شاہ نے دیکھتے سرد لہجے میں دہاڑا۔ ہوری؟ یہ سنتے ہی ریان اور دیان کے چہرے سفید پڑ چکے تھے۔ اور مس شانزے آپ؟ ایہان شاہ نے شانزے کی طرف دیکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں مس شانزے آپ سے، میرے بھائیوں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن آپ کے بھائی نے بھی میری بہن کو کڈنیپ کر کے اپنی تربیت کا منہ بولتا ثبوت دیا ہے۔ اس وقت میری بہن جانے کس حال میں ہوگی، مجھے آپ کو واپس لے جانا ہوگا۔ وہ پہلے شرمندگی سے بولا، پھر حورین کا خیال آتے ہی طنز کرنا نہیں بھولا تھا، اور آخر میں اس کی آنکھوں میں التجا ضرور تھی۔ شانزے جو پہلے ہی ایہان شاہ کی بات سن کر صدمے میں تھی، ایہان شاہ کا چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے اب پہچانا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے وہ غلطی سے ٹکرائی تھی، اور اب اسے پہچانتے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ مگر حورین کا سن کر وہ بھی تڑپ اٹھی۔ اس کا بھائی ایسا کر سکتا ہے، اسے یقین نہیں آیا تھا، پر یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ ایہان شاہ نے شانزے کو گاڑی میں بٹھایا اور طوفانی رفتار سے حائم خان کی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دل حورین کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ کیسا ڈیکوریشن پیس ہے؟ آپ کو ذرا بھی ایستھیٹکس کا خیال نہیں ہے؟ یہاں آ کر مجھے اتنی حیرانی ہو رہی ہے کہ کم نہیں۔ ارے یہ آپ کی حویلی ہے یا مردوں کا محل؟ وہ گھوم گھوم کر ایک ایک چیز دیکھتی، ہر چیز پر کمنٹ پاس کر رہی تھی، جبکہ حائم خان اپنی اتنی خوبصورت سے پسند کی چیزوں کی برائی سنتے بری طرح سے دل ملا رہا تھا۔ ویسے انکل جی، ذرا یہ تو بتائیں آپ کی ایج کیا ہوگی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی، اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کیے اس کی ایج کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں انکل نہیں ہوں، ایک بار تمہیں بتا چکا ہوں، میری ایج جتنی بھی ہے تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ حائم خان اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ لڑکی جب سے آئی تھی اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا، کبھی کچھ کر رہی تھی تو کبھی کچھ۔ الٹا اس کے ملازم جو ہر وقت اس کی کڑی نظروں کے حصار میں رہتے، اپنے کام سے ذرا بھی توجہ نہیں ہٹاتے تھے، انہیں بھی زبردستی آرام کرنے کے لیے بھیج چکی تھی کہ آپ لوگ کب سے کھڑے تھک گئے ہوں گے، جا کر آرام کریں۔ اور حائم خان اسے گھورنے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں پایا تھا۔ اس نے صرف اپنی بہن کو واپس لانے کے لیے اسے اغوا کیا تھا، ورنہ وہ کیوں اس بن بلائی مصیبت کو اپنے سر پر بٹھاتا؟ پھر بھی بتائیں تو صحیح، وہ بس ضد ہوئی تھی۔ 28 سال، حائم خان نے جواب دے کر جان چھڑوائی تھی۔ اگر نہ دیتا تو تب تک سر کھاتی رہتی جب تک اس سے اگلوا نہ لیتی۔ اچھا، اس کا مطلب آپ مجھ سے 10 سال بڑے ہیں۔ ویسے اگر ہم دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے تو کتنے پیارے لگیں گے نا۔ وہ اس کے بالکل ساتھ اس کی بازو سے اپنا کندھا جوڑ کر کھڑی ہو چکی تھی،
وہ بمشکل اس کے کندھے تک پہنچ رہی تھی۔ حائم خان نے اس کی اس قدر نزدیکی پر دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے اسے دیکھا جو اس کے جذبات جگانے کا سبب بن رہی تھی۔ تمیز سے وہاں جا کر بیٹھو جب تک تمہارا بھائی میری بہن کو نہیں لے کر آتا، ورنہ ملازمہ کو بلواتے یہاں سے باہر پھینکوا دوں گا۔ حائم نے ذرا فاصلے پر ہوتے اپنے امڑاتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو حورین منہ بسورتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ آپ نہ ریان اور دیان سے بھی برے ہیں۔ پہلے وہ میری ہٹ لسٹ میں شامل ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے بھابھی کو بنا مجھے شامل کیے کڈنیپ کیا۔ اب آپ میری ہٹ لسٹ میں سب سے فرنٹ نمبر پر ہیں کیونکہ آپ نے مجھے ڈھانٹا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتی غصے سے بولی تو حائم نے سر جھٹکا۔ اتنے میں ہی انہیں قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دونوں خان حویلی پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی کار پورچ میں رکی، احان شاہ تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ اس کے پیچھے شانزے بھی تھی۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھے جہاں حائم خان لاؤنج میں ایک سائڈ پہ کھڑا تھا اور حورین صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حورین کا منہ پھولا ہوا تھا لیکن وہ محفوظ تھی۔ حور، احان شاہ نے اسے دیکھتی اس کو پکارا، ساتھ ہی اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ بھیا! حورین بھی صوفے سے کھڑی ہوتی باقی کا فاصلہ خود طے کرتی، بھاگ کر احان شاہ کے سینے سے لگی۔ تم ٹھیک ہو میری جان؟ احان نے اس کے بالوں پر ہانٹ رکھتے اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا تو حور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شانزے اور حائم خان بھی آپس میں مل رہے تھے۔ حائم خان کو نہ جانے حورین کو احان شاہ کے سینے سے لگے دیکھ ایک عجیب سا احساس ہوا، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ احان شاہ اور حائم خان کے بیچ سرد سی الوداعی کلمات ہوئے تھے، جس کے بعد احان شاہ حورین کو لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ حائم خان نے شانزے کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مطمئن ہوتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ لالا بھارات؟ شانزے نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھارات کو میں نے روک دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا میری گڑیا کسی کے سامنے مذاق بنے۔ حائم نے سنجیدگی سے کہا تو شانزے سر ہلا گئی۔ وہ اسے آرام کرنے کا کہتے خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شانزے جب اپنے کمرے میں آئی تو اس کی نظروں کے سامنے احان شاہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ ریان اور دیان نے اس کی ایک طرفہ محبت کے چارے میں بتایا تھا جو اسے احان شاہ کی آنکھوں میں محسوس ہوئی تھی، پر احان شاہ نے کہا کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے بھی اچھا خاصا جھاڑ دیا جس پر اب وہ کچھ حد تک شرمندہ تھی۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا۔ شاولا پہنچتے ہی ریان اور دیان نے حورین کو گھیر لیا، جس نے انہیں خوب مزے لے کر اپنا حائم خان کو تنگ کرنے کا بتایا، جس پر وہ دونوں بھی خوب خوش ہوئے تھے۔ پر ان کی جان ہوا تب ہوئی جب احان شاہ نے انہیں شدید سردی میں شاولا کے وسیع و عریض لان کے 10 چکر لگانے کا حکم دیا، جس کو انہوں نے سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے پورا بھی کیا تھا۔ یہی نہیں، اگلے 10 دن احان شاہ خود ان کے ساتھ یونیورسٹی گیا۔ شانزے کے پاس اپنے سامنے ان دونوں سے معافی مانگتے وہ خود بھی معذرت کرتا ہوا واپس آیا تھا۔ کالج سے چھٹی ہوتے ہی حورین اپنی چمکتی آنکھوں سے چہرے پر مسکراہٹ لیے اپنی دوست کے ساتھ گیٹ سے باہر نکلی۔ اس کی نظر سامنے پڑی جہاں ریان اور دیان اپنی نئی فیورٹ کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر مخصوص سی مسکراہٹ تھی جس کو دیکھتے کالج سے باہر نکلتی لڑکیاں فدا ہو رہی تھی۔ حورین ان تک پہنچتی انہیں گھورنے لگی جو لڑکیوں کے منہ سے خود پر تبصرے سن کر مزید پھیل رہی تھی۔ کیا چلے؟ احان بھائی کو بتاؤں کہ میرے کالج کی لڑکیوں کو دیکھنے میں مصروف ہیں، وہ خود آ کر مجھے پک کر لے۔ دیان کے ہاتھ سے اس کا فون کھینچتی وہ مصروف انداز میں بولی، جبکہ وہ دونوں بدک کر سیدھے ہوئے تھے۔ انہیں تو 2 ہفتے گزرنے کے بعد ابھی بھی اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہوتا تھا جو پچھلی بار احان شاہ کی دی گئی سزا کے نتیجے میں ہوا تھا۔ چلو چلو جلدی چلو، اور خبردار جو بھائی کو شکایت لگائی تو۔ ریان نے دیان کا فون اس کے ہاتھ سے کھینچتے دیان کو واپس کرتے اسے تیزی سے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ دیان بھی مسکراہٹ دباتا ہوا بیٹھ چکا تھا، جبکہ حورین تو کار چلنے پر ہوش آیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھی کس طرح ہے۔ ارے گھر نہیں جانا، حائم خان کے آفس چلو۔ ان دونوں کو گھر کی طرف گاڑی موڑتے دیکھ وہ تقریباً چلائی۔ کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ ریحان نے سڑک کی سائڈ پر گاڑی کو بریک لگائی۔ ہاں بالکل، بھیا کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، ہم ابھی حائم خان کے آفس جا رہے ہیں۔
حورین نے اپنی آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ ریان اور دیان کے تو جیسے طوطے اڑ گئے، کیونکہ حائم خان کا نام سنتے ہی انہیں اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں تو خیال میں ہی خود کو حائم خان کی مار سہتے دیکھ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا حور؟ وہ شخص ہمیں زندہ دفن کر دے گا۔ پچھلی بار ہم نے اس کی بہن کو اٹھایا تھا، اس بار اگر ہم اس کے آفس پہنچے تو وہ ہمیں پولیس کے حوالے کرنے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ریان دانت پیستے ہوئے بولا تھا، مگر حورین شاہ اپنے بھیا کے علاوہ کب کسی کی سننے والی تھی؟ ٹھیک ہے، تم دونوں نہ جانا حائم خان کے آفس، میں جاؤں گی، ایٹ لیسٹ آفس تک تو لے چلو۔ حورین نے غصے سے کہا، ہرگز نہیں حور، ہم تمہیں مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، ہم بھیا سے بات کر کے انہیں منائیں گے، دیان نے سنجیدگی سے کہا۔ احان شاہ سے ایک بار ان لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر احان شاہ نے انہیں سختی سے منع کر دیا، کیونکہ شانزے کی طرف سے اسے کوئی امید نہیں ملی تھی۔ اوہ ہو، بھیا کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے ہمیں پہلے بھابھی کے بھائی کو منانا ہوگا۔ اگر وہ مان گئے تو بھیا رشتہ پکا کرنے میں ٹائم لگائیں گے؟ حورین نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کا سر نفی میں ہلا تھا، مگر اس نے ضد پکڑ لی تھی اور مجبوراً ان دونوں کو حورین کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور کچھ ہی دیر میں وہ تینوں حائم خان کے آفس کے سامنے کھڑے تھے۔ آفس کی عمارت بے حد منظر پیش کر رہی تھی۔ ریان اور دیان نے باہر ہی رکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حائم خان کا سامنا کر سکیں۔ حورین نے انہیں بزدل قرار دیتے ہوئے اپنے بال درست کیے اور بڑے اعتماد کے ساتھ ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی۔ ریسیپشنسٹ نے جب ایک نو عمر اور بے حد خوبصورت لڑکی کو یوں بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے حائم خان سے ملنے کی ضد کرتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، لیکن حورین کا انداز اتنا شاہانہ تھا کہ اسے منع کرنا مشکل ہو گیا، اور حورین نے بغیر اجازت حائم خان کے پرسنل کیبن کی طرف قدم بڑھائے۔ سیکرٹری نے اسے روکنے کی کوشش کی، اپنے باس سے کہیں کہ حورین شاہ آئی ہے، وہ خود مجھے اندر بلائیں گے۔ وہ ان کے منع کرنے پر منہ بنا کر بولی، پر سیکرٹری کو اپنی جگہ سے ٹس نہ مس نہ ہوتے دیکھ حورین بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے حائم خان کے آفس کا دروازہ کھول چکے تھے۔ حائم خان، جو اس وقت ایک انتہائی اہم بزنس فائل میں الجھا ہوا تھا، اس نے اچانک سے کمرے کا دروازہ دھاڑ کے ساتھ کھلنے پر چونک کر سر اٹھایا تھا، اور سامنے حورین شاہ کھڑی تھی۔ حائم خان کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی لڑکی جس نے اس کی حویلی میں اس کا جینا حرام کر رکھا تھا اب اس کے آفس میں موجود تھی۔ سیکرٹری اندر داخل ہوئی تھی تاکہ حورین کو باہر بھیج سکے، لیکن حائم خان ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھی اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کیبن میں اس طرح داخل ہونے کی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ حورین نے کوئی جواب دینے کی بجائے پورے کیبن کا ایک طائرانہ جائزہ لیا اور آگے بڑھتے ہوئے بڑے آرام سے صوفے پر جا بیٹھی۔ واہ مسٹر حائم خان، آپ کا آفس تو آپ کی حویلی سے بھی زیادہ بورنگ ہے، ہر طرف کالی اور سفید چیزیں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے؟ وہ تعصب سے بولی تھی۔ میں نے پوچھا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اگر تمہارے بھائیوں نے تمہیں بھیجا ہے تو ان سے کہہ دو کہ حائم خان کسی کی دھمکی میں نہیں آتا۔ حائم خان کا پارا ہائی ہونے لگا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حورین نے صوفے سے اٹھ کر اس کی میز کے سامنے والی کرسی سنبھالی۔ میں یہاں دھمکی دینے نہیں بلکہ ایک ڈیل کرنے آئی ہوں، ایسی ڈیل جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور میرے بھائی کا بھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا ہچکچائے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ حائم خان کو اس کی سنجیدگی پر لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکی۔ تم ڈیل کرو گی مجھ سے؟ ایک بچی مجھ سے کیا ڈیل کرے گی؟ اس نے دلچسپی سے حورین کو دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ حورین کو بچی کہلانا سخت ناگوار گزرا۔ میں بچی نہیں ہوں، میں 18 سال کی ہو چکی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ شانزے بھابھی اور میرے بھیا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ دونوں اس کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن ان کی آنکھیں سب سچ بولتی ہیں۔ وہ پہلی بات ذرا غصے سے کہتی، ایک بار پھر سے سنجیدہ ہوئی۔ حائم خان کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک لہر دوڑی۔ اسے اپنی بہن کی اس اداسی کا علم تھا۔ وہ خاموش رہنے لگی تھی، جو حائم خان کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا تھا۔ دیکھیے حائم، بھیا سے تو آپ پہلے بھی مل چکے ہیں۔ میرے بھیا ایک باکردار انسان ہے اور وہ شانزے بھابھی کو وہ تمام خوشیاں دے سکتے ہیں جن کی وہ حقدار ہے۔
میں چاہتی ہوں آپ ان دونوں کے رشتے کے لیے مان جائیں۔ حرین نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ حائم خان نے خاموشی سے حرین کو دیکھا۔ کم بخت، اس کا نام لینا حائم خان کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اوپر سے اس کی معصومیت اور اس کی اپنے بھائی کے لیے تڑپ نے حائم کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب حرین اس کی حویلی میں قید تھی اور کس طرح اس نے حائم خان کا سکون لوٹا تھا۔ حائم خان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا حرین سمجھ نہیں پائی۔ ٹھیک ہے، میں شانزے اور ریحان شاہ کے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اپنی چہرے پر سیدھا ہوتے ہوئے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا ہوا بولا۔ اس کی بات سنتے حرین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا شرط ہے؟ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، اس نے بے صبری سے کہا۔ حائم خان نے اپنی نظریں حرین کے چہرے پر جما دی۔ میری شرط یہ ہے، اگر ریحان شاہ میری بہن کا ہاتھ مانگنے آئے گا تو اس سے بدلے میں تمہارا ہاتھ مجھے دینا ہوگا، یعنی اگر شانزے شاہ ولا جائے گی تو حرین شاہ کو خان حویلی آنا ہوگا۔ اس نے حرین کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کہا۔ حرین کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بتائیں ہم لوگ بارات لے کر کب آئیں؟ حرین نے چہک کر کہا تھا۔ اس کی ایک ہاں پر اس کے بھائی کو اس کی محبت مل رہی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اگلے جمعہ، حائم نے سنجیدگی سے اسے جواب دیتے دل ہی دل میں اس کے ریاکشن پر حیرت کا اظہار بھی کیا تھا۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، بارات لے کر آئیں گے اب، حرین اس کے قریب جاتی سرگوشی میں بولی۔ اس کے واپس پلٹنے پر حائم خان نے اس کی کلائی بے ساختہ پکڑی تھی۔ میری شرط؟ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا۔ ہاں یاد ہے بھائی، وہ ہنس کر بولی تو حائم خان نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آفس سے باہر نکلتے ہی ریان اور دایان اس کی طرف لپکے اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ کیا ہوا؟ اس نے ہمیں معاف کر دیا؟ کیا رشتہ طے ہو گیا؟ وہ دونوں کتنے ہی سوال ایک ساتھ پوچھ چکے تھے جب حرین بنا جواب دیے پارکنگ تک پہنچ گئی۔ حور، کچھ تو بتاؤ، وہ دونوں جھنجھلائے ہوئے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولے۔ بھیا کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اگلے جمعے بارات لے کر جانی ہے، حرین نے ایک ہی بار میں کہتے ہوئے ان کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ دونوں کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ہاں، حرین نے چہک کر کہا۔ حرین کی تصدیق کا انتظار تھا کہ ان دونوں نے خوشی سے چیختے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا، بس اسی لیے میں نے وہاں کچھ نہیں بتایا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہوتے باری باری اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر وہ تینوں آگے کے پلان بناتے شاہ ولا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ رات میں ریحان شاہ کے سامنے وہ دونوں سر جھکائے کھڑے تھے جبکہ حرین مزے سے ریحان شاہ کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ ریحان شاہ ان تینوں کا مدعا سننے کے بعد پہلے تو حرین سے بھی تھوڑا ناراض ہوا تھا، جبکہ وہ تو اسے منا چکی تھی، وہیں وہ دونوں پھنس گئے تھے۔ بگ بھی پلیز نا، آپ چاہیں تو حائم خان سے پوچھ لیں، وہاں بھی بس حور ہی گئی تھی۔ دایا نے التجا کی۔ تم دونوں بنا مجھے انفارم کیے گڑیا کو ایسے ہی کسی انجان شخص کے پاس بھیج چکے تھے، ریحان شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ بھگ بھی معاف کر دے، اس بار آئندہ نہیں ہوگا، ریان نے حرین کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ریحان شاہ نے اسے بھی گھورا جبکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ خود حائم خان کو کال کر چکا تھا۔ اس کے والدین نہیں تھے اور کوئی اتنا خاص رشتہ دار بھی نہیں تھا جو اس کی جگہ بات کرتا، اور جو تھے وہ خود رشتہ پکا کر کے آ کر اسے ڈیٹ بتا رہے تھے، جس وجہ سے اس نے حائم خان سے خود بات کرنا ضروری سمجھا تھا، اور اس کا مثبت جواب سنتے ریحان شاہ کی دھڑکنوں کی لہ بدلی تھی۔ جس لڑکی نے اس سے خاموش محبت کی اب وہ مکمل طور پر اس کی ہونے جا رہی تھی۔ بھیا، کل ہم لوگ بھابھی کے ساتھ شاپنگ کرنے جائیں گے، حرین نے چہک کر کہا تو ریان دایان کی بھی آنکھیں چمکی۔ ریحان شاہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی ہی کرنی تھی۔ وہ پانچوں اس وقت شہر کے سب سے بڑے برانڈ پر کھڑے تھے۔ شانزے خاموش سی ان کے ساتھ تھی۔ حائم شاہ نے کل پھر اس سے ایک بار پوچھا تھا، اگر اس کی کوئی پسند ہے تو وہ بتا دے، لیکن ریحان کا خیال آنے کے باوجود بھی اس نے یہ فیصلہ اپنے بھائی پر چھوڑا تھا، جس نے اس کے جواب پر عقیدت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے کہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ اس کے بعد جب اس نے ریحان شاہ کا نام لیا تھا تب شانزے کے دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ صبح ہی دایان نے حائم خان کو فون کرتے شانزے کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت لی۔
جس پر اس نے اجازت دے دی تھی، اور جیسے ہی وہ دونوں یونیورسٹی سے فری ہوئے تھے، احان شاہ نے ریان، دایان اور شان سے تینوں کو یونیورسٹی سے پک کیا۔ حورین پہلے ہی اس کے ساتھ تھی۔ بھیا، آپ اور بھابھی ایک دوسرے کا ڈریس سلیکٹ کرے، ہم نے اپنے سلیکٹ کرنے ہیں۔ حور آ جاؤ، تم ہماری ہیلپ کرو، پھر اس کے بعد تمہارے سلیکٹ کر دیں۔ ریان شرارت سے کہتا حورین کا ہاتھ پکڑے دایان کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیسا ہے؟ احان نے شانزے کے ایک ڈریس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیا بات ہے، آپ خوش نہیں ہیں؟ اس کی خاموشی دیکھتے ہوئے احان نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے بھائی کی خوشی میں خوش ہوں، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا تھا جو یہ شخص اپنی محبت کا اظہار اس سے بھی کر دیتا؟ اپنے بہن بھائیوں کو تو اشتہار لگا کر بتا چکا تھا، جس سے محبت تھی اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ انجانے میں اس سے خفا تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کے بہن بھائیوں نے بھی اس کی آنکھیں پڑی تھی۔ اس کے سامنے بھی اس نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو پسند نہیں؟ احان شاہ نے اس کی بات سنتے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے کب کہا؟ شانزے نے بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو احان کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ شانزے شرمندہ سی نظریں جھکا گئی۔ احان شاہ نارمل ریئیکٹ کرتے اس کے ساتھ ڈریسز دیکھنے لگا۔ شانزے بھی اب نارمل تھی۔ وہ ریڈ والا زیادہ پیارا لگے گا تم پر، اس نے سرگوشی کی، جبکہ حورین اپنے کان میں بھاری سرگوشی سنتی ہوئی بے ساختہ بد کی تھی۔ آپ؟ اس نے پلٹ کے سامنے کھڑے حائم خان کو گھورا۔ وہ اپنے لیے بارات کے حساب سے کوئی ہلکا پھلکا ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی جب وہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا۔ میں حائم نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ حورین اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی۔ حائم نے بنا جواب دیے اسے غور سے دیکھا، جو اب گرے کلر کا ڈریس پہنے اپنے ساتھ لگائے دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں، وہ لو۔ حائم نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر رکھتے سرخ جوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ بھیا بھابھی کی شادی ہے، میری نہیں، حورین دانت پیس کر بولی۔ تمہارا بھی نکاح ہے۔ حائم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ہاں تو نکاح ہی ہے نا، حورین نے یوں کہا جسے عام بات ہو، جبکہ حائم کے لیے یہ عام بات نہیں تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ریان اور دایان وہیں آئے۔ حائم کو دیکھتے انہوں نے ڈرتے ہوئے اسے سلام کیا۔ حائم نے بھی سنجیدگی سے ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ جب ان کے ساتھ رشتہ جڑ رہا تھا تو پھر وہ اپنا دل صاف کر کے ہی ان سے مل رہا تھا۔ شانزے اور احان شاہ بھی شاپنگ کرتے وہاں آ چکے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ آج ان دونوں کی بارات تھی۔ احان شاہ مکمل پروٹوکول کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے سنگ بارات لے کر خان حویلی پہنچ چکا تھا، جہاں ان کا استقبال بھی خوب اچھے سے کیا گیا۔ احان شاہ ولد مصطفیٰ شاہ، آپ کا نکاح شانزے ولد سفیان خان کے ساتھ بما 2 کروڑ حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کے گونجتے الفاظ اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کا سبب بنے تھے۔ قبول ہے، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ 2 بار مزید کہتے وہ اسے اپنے نام لکھوا چکا تھا۔ اس کے بعد حائم خان قاضی صاحب کو لے کر شانزے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئے، جس کے نکاح قبول کرتے ہی چاروں طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ حائم باہر آ چکا تھا، جہاں حورین اپنے بھیا کے سینے سے لگی اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ اس نے حورین شاہ کو سرخ نظروں سے دیکھا۔ جب حورین کی نگاہیں اس سے ملی، وہ نظریں جھکا گئی۔ بھیا، آپ سے ایک بات کہوں؟ اس نے احان شاہ کے پاس بیٹھتے جھجکتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ احان شاہ کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے ریان دایان بھی اس کی طرف دیکھنے لگے، جن کو اس سے بات کرتے وقت کبھی جھجکنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ کہو گڑیا، تم نظریں اٹھا کر اپنے بھیا سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ احان شاہ نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تب تک حائم خان بھی وہاں آ چکا تھا۔ مجھے حائم خان سے نکاح کرنا ہے۔ اپنے بھائی کے اتنے مان پر وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولتی ان تینوں کی زبان کو قفل لگا چکی تھی۔ لیکن کیوں؟ احان شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے، حورین نے تھوک نکلا، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں۔ وہ آنکھیں میچتے ہوئے بولی تو وہ لوگ تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ حائم خان، جس کو لگ رہا تھا کہ اس نے دھوکہ کیا ہے، وہ خود حیران کھڑا تھا۔ احان، میں حورین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بے فکر ہو، تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ حائم نے آگے بڑھتے سنجیدگی سے کہا تو وہ تینوں ساتھ وہاں ابھی اپنی کزنز کے ساتھ آتی شانزے بھی حیران ہوئی، پھر اس کے چہرے پر چمک سی آئی تھی۔ اچھا تھا،
اس کے بھائی کا گھر بس جاتا، لیکن حور ابھی چھوٹی ہے۔ رایان دایان احتجاجن بولے، ابھی صرف نکاح کرنا ہے رخصتی کالج ختم ہونے کے بعد۔ حائم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ احان شاہ کے پاس جواز نہیں تھا انکار کا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ حرین شاہ سے حرین حائم خان بن چکی تھی۔ رخصتی کروا کر شانزے کو لیے شاہ ولا پہنچ چکے تھے، اور اب شانزے کو کمرے میں بٹھائے وہ تینوں بھائی بہن باہر کھڑے احان شاہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جو اپنے بزنس کولیگز کو خدا حافظ کہنے گیا تھا۔ تم تینوں اتنی رات کے وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کو اپنے کمرے کے باہر ڈیرا جمائے دیکھ وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ وہ تینوں جو نیند میں جھول رہے تھے، احان شاہ کی آواز سنتے تیزی سے سیدھے ہوئے۔ بھیا اپنے نیک کا انتظار کر رہے ہیں، حرین نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ تو احان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ احان شاہ نے اسے سینے سے لگایا۔ ایک بار پھر اس کو سوچ نے جکڑا کہ اس کی چھوٹی سی گڑیا اب کچھ ہی وقت کے لیے اس کے پاس ہے۔ مجھے آئس کریم کی پوری شاپ، حرین نے ہنس کر کہا تو احان شاہ نے کہا لگایا۔ وہی وہ دونوں بھی مسکرائے، اور ہمیں ناردرن ایریاز کا ٹرپ، ان دونوں نے بھی یک زبان ہوتے ہوئے کہا۔ احان شاہ نے انہیں گھورا، لیکن آج وہ اس کی گھوری میں بھی نہیں آئے تھے۔ ان تینوں کو ایک ایک بیگ پکڑاتے انہیں وہاں سے روانہ کرتے وہ دروازہ لاک کرتا کمرے میں آیا تھا۔ السلام علیکم، اس کے قریب بیٹھتے احان شاہ نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے جھجکتے ہوئے سلام دیا۔ جب احان شاہ نے اس کی نازک کلائی میں ڈائمنڈ بریسلٹ پہناتے ہوئے اس کا گھونگھٹ الٹا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اسٹل ہوئے۔ احان شاہ نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی پر لب رکھے، شانزے پلکیں جھکا گئی۔ آئی لو یو شانزے، احان شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جب شانزے نے حیرت سے نظریں اٹھائی اسے دیکھا، جس کے چہرے پر محسوس کن مسکراہٹ تھی۔ میں اظہار کے معاملے میں کچا ہوں، لیکن آج اس کی ضرورت تھی۔ احان شاہ نے اس کے کان کی لو پر لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ شانزے نے بے ساختہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ آپ کی آنکھیں کبھی میری وجہ سے نم نہیں ہوں گی، احان شاہ نے مزید سرگوشی کرتے ہوئے اس کو پیچھے لٹایا تھا۔ احان، اس کی بڑھتی جسارتوں پر شانزے نے اسے تڑپتے ہوئے پکارا۔ جب وہ اپنے لمس سے اس کی سانسیں روکتے ہوئے اس کی اور خود کی جان ایک کر گیا۔ گزرتی رات کے ساتھ شانزے خود کو بے حد خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ آج ولیمہ تھا۔ شانزے شرمائی، گھبرائی اور کچھ افسردہ سی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ حائم خان کو ایمرجنسی میں اپنی بزنس میٹنگ کے لیے جانا پڑا، جس وجہ سے وہ ولیمے میں شرکت نہیں کر پایا تھا۔ اس لیے شانزے افسردہ تھی، جبکہ وہ چاروں اس کی چیئر اپ کر رہے تھے۔ وہیں حرین نے موبائل نکالتے اپنی ایک پک حائم کو بھیجتے اس کے ہوش اڑائے۔ اس کی کال آتی دیکھ وہ مسکراہٹ دباتی اس کی کال اٹھا گئی۔ حائم خان اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر الٹا وہ اسے ولیمے میں نہ آنے اور اپنی بھابھی کے افسردہ ہونے پر ڈانٹ کر فون بند کر چکی تھی۔ اس پر ستم کے وہ اس کے کسی بھی میسج کا رپلائی تک نہیں دے رہی تھی۔ تم خوش ہو نا لالا کے ساتھ؟ شانزے نے حرین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خوش ہوں، بھیا خوش تو میں خوش، ان کے لیے ہی تو میں نے حائم سے نکاح کیا ہے۔ اگر میں ان کی شرط پوری نہ کرتی تو آپ کا اور بھیا کا نکاح بھی حائم نے تب تک نہیں ہونے دینا تھا۔ حرین موبائل میں غرق حائم خان کے میسج پڑھتی ہوئی اسے تنگ کرنے کے لیے سین کر کے چھوڑتی بنا سوچے سمجھے جواب دے گئی، جبکہ اس کے تینوں بھائی جو سٹیج تک آئے تھے حرین کی بات سنتے تینوں کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ شانزے نے حیرت سے اس کو دیکھا جب اس کی نظر سامنے گئی۔ ان تینوں کو دیکھتے شانزے کا دل لرزا تھا۔ حور، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ احان شاہ نے اس کے قریب جاتے اس کا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کیا بھیا؟ حرین نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا حائم خان نے شرط رکھی تھی؟ احان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہیں حرین بات سمجھتی نظریں جھکا گئی۔ احان شاہ سمجھ چکا تھا انہوں نے حرین کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے گھر میں خاموشی سی تھی۔ سب نارمل ہو کر بھی نارمل نہیں تھا۔ آج حائم خان واپس لوٹا تھا اور سب سے پہلے شاہ ولا آیا تھا۔ اس کی جان اب حرین نامی طوطے میں قید تھی، تو وہیں شانزے سے بھی دوبارہ مل نہیں پایا تھا، اس لیے ان دونوں سے ملنے کے لیے وہ وہاں آیا۔ شانزے سے ملتے اس نے مسکراہٹ دباتے حرین کی طرف دیکھا جو منہ پھلائے کھڑی تھی۔ اچھا یار، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اگلی بار جو کچھ کہو گی سب لے کر آؤں گا، اب ناراضگی چھوڑ دو، حائم نے اس کے پاس جھکتے ہوئے کہا، جو اس کی فرمائش کی لسٹ میں صرف امپورٹڈ چاکلیٹس لایا تھا۔ حرین نے آئی رول کرتے ہوئے اسے دیکھا۔
ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جب ایحان شاہ نے طلاق کے پیپرز ان کے سامنے ٹیبل پر پٹکے۔ مجھے لگا تھا تم میری بہن سے محبت کرتے ہو، لیکن تم نے صرف اپنی بہن کی سیفٹی کے لیے یہ رشتہ جوڑا ہے، اور ایسے رشتے زیادہ دیر نہیں ٹکتے۔ طلاق کے پیپر سائن کرو، وہ سرد لہجے میں بولتے وہاں داخل ہوتے ریان دایان کے ساتھ۔ شانزے حورین اور حائم خان کو بھی دھنگ کر چکا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ حائم نے سکتے سے نکلتے کھڑے ہوتے غصے سے کہا۔ ہاں میں ہوش میں ہوں، آزاد کرو میری بہن کو۔ اپنی فضول سی شرط پر تم نے اسے میرا نام لے کر بلیک میل کیا، ایحان نے غصے سے کہا۔ بھیا، حورین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ خاموش رہو حور، ایحان شاہ اسے بھی غصے سے ڈانٹ گیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایحان شاہ کی دھاڑ سنتی حائم خان کے سینے سے لگی۔ کیا تمہیں ابھی بھی کچھ کہنا ہے؟ روتی ہوئی حورین کے گرد بازو باندھتا ہوا حائم خان اس کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ ایحان شاہ کے ساتھ ساتھ ریان اور دایان بھی حیرانی سے حور کو دیکھ رہے تھے، جو حائم خان کو واقعی اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ حور، ایحان شاہ نے نرمی سے اسے پکارا۔ نہیں، آپ برے ہو، مجھے ڈانٹا ہے۔ میں حائم کے ساتھ جاؤں گی، وہ بہت اچھے ہسبینڈ ہے، انہوں نے کبھی مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا۔ حورین نے حائم خان کے سینے میں چہرہ چھپائے جواب دیا۔ ان دونوں کو دیکھتے شانزے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ ایحان شاہ کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی۔ ایحان شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے۔ حورین نے حیرت سے حائم کے سینے سے سر نکالتے انہیں دیکھا۔ گڑیا، میں جانتا ہوں حائم نے تمہیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، یہ ضروری تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا تم دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہو یا یہ رشتہ کمزور ہے۔ اگر کمزور ہوتا تو ابھی تک ٹوٹ چکا ہوتا۔ ایحان شاہ نے ہنس کر کہا تو وہ چاروں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ حائم نے تو باقاعدہ اپنی بہن اور بہنوئی کو گھورا جو ان دونوں کو الگ کرنے کا پلان بنا چکے تھے۔ ایحان شاہ کے اشارہ کرنے پر حورین بہا کر اس کے سینے سے لگتی مسکرائی۔ وہیں ریان اور دایان بھی ان کے سینے سے لگے۔ اب ہنستے ہوئے حورین کو چڑھا رہے تھے تو وہ ان دونوں کے تنگ کرنے پر حائم خان اور ایحان شاہ کو ان کی شکایت لگا رہی تھی۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے وہ لوگ کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔